أما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. میرے عزیز دوستو، اس دور میں شخص کسی نہ کسی پریشانی میں ہے الا ماشاء اللہ. کسی کو مالی پریشانی، کسی کو صحت کی پریشانی، کسی کو گھریلو معاملات کی پریشانی، کسی کو کاروبار کی طرف سے پریشانی، مختلف قسم کی پریشانی، اور اتنے مسائل بڑھ گئے ہیں اور کچھ بڑھا لیے ہیں کہ دن رات انہی مسائل میں آدمی الجھا رہتا ہے، اور پھر وہ مسائل بڑھتے ہی جاتے ہیں گھٹتے نہیں، اور ان مسائل کے بڑھنے سے پھر پریشانیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں. یہ جو میں نے ایک مختصر آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو عظیم الشان نعمتوں کے متعلق فرمایا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سن لو، اللہ کے ذکر کے سوا دلوں کو سکون اطمینان نہیں. مال و دولت میں آدمی سکون تلاش کرے تو اس میں نہیں ہے، آل و اولاد میں سکون تلاش کرے تو اس میں نہیں ہے، تخت و تاج میں سکون تلاش کرے تو اس میں نہیں ہے. سکون کسی بات میں نہیں، کیونکہ جس ذات پاک نے ہم کو پیدا کیا ہے اور یہ سب بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، انہوں نے ہر چیز کو ایک مقام میں رکھا ہے. جیسے آدمی یہ مکان بناتا ہے نا، تو کسی الماری میں دوائی کی شیشیاں ہیں، کسی میں کتابیں رکھی ہیں، کسی میں اور کوئی چیز رکھی ہے، گھر کا سامان رکھا ہے. تو جو چیز جس مقام پر رکھی ہو، جس جگہ رکھی ہو، وہیں تلاش کی جائے گی تو ملے گی. اگر دوسری جگہ اس کو تلاش کیا جائے گا تو سوائے اس کے کہ وہ پریشان ہو اور وقت کا بھی زیان ہو اور کچھ حاصل نہیں. بلکہ جتنا دوسری جگہ وہ اپنی اس تلاش میں سرگرداں رہے گا اتنا ہی پریشانی بڑھتی چلی جائے گی. وہ چیز تو ملے گی نہیں، جہاں وہ رکھی ہے وہاں وہ تو تلاش نہیں کرتا، دوسری جگہ تلاش کرتا ہے، اور دوسری جگہ وہ ہے نہیں، پھر کیا سوائے پریشانی کے اور کیا حاصل ہوگا اس کو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے اطمینان کو اپنے ذکر میں رکھ لیا ہے. ایسے حدیث قدسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے 5 چیزوں کو 5 جگہ رکھ دیا، لوگ دوسری جگہ تلاش کرتے ہیں، وہ کہاں کیسے پالیں گے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مالک مکان نے جس کمرے میں جو چیز جس الماری میں رکھی ہے، جس جگہ میں، وہ وہی ملے گی، دوسری جگہ تو مل نہیں سکتی. اسی طرح اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے اور اس میں مختلف قسم کے معاملات مختلف حالتوں میں مختلف مقامات پر رکھے. اور حدیث قدسی میں فرمایا کہ ہم نے علم و حکمت کو بھوک میں رکھا ہے، لوگ سیری میں تلاش کرتے ہیں کیسے پالیں گے. ہم نے علم و حکمت کو بھوک میں رکھا ہے، لوگ سیری میں تلاش کرتے ہیں کیسے پالیں گے. تو سیری میں تو رکھی نہیں، پھر کیا سیری میں کیسے ملے گی. ہم نے عزت کو اپنی بارگاہ میں، اپنی فرما برداری میں، اپنی اطاعت میں، اپنی تابعداری میں رکھا ہے، لوگ دوسروں کے دروازوں پر تلاش کرتے ہیں کیسے پالیں گے. ہم نے تونگری کو قناعت میں رکھا ہے، لوگ مالداری میں تلاش کرتے ہیں کیسے پالیں گے. ہم نے عیش و آرام کو جنت میں رکھا ہے، لوگ دنیا میں تلاش کرتے ہیں کیسے پالیں گے. اسی طرح یہ فرمایا گیا قرآن پاک نے کہ ہم نے اطمینان قلب کو اپنے ذکر میں رکھا ہے، لوگ دولت میں تلاش کرتے ہیں، عیش و عشرت کے سامان میں تلاش کرتے ہیں، وہ کیسے پالیں گے.
بلکہ اور زیادہ پریشان ہوں گے، کیونکہ وہاں وہ چیز ملے گی نہیں اور وہ پریشانی بڑھتی چلی جائے گی۔ ذکر الہی اس میں دو نہیں، ایک ذکر الہی اور ایک اطمینان قلب۔ اطمینان قلب کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ اطمینان قلب بہت بڑی نعمت ہے، اطمینان قلب بہت بڑی نعمت۔ ایک آدمی بادشاہ وقت ہے لیکن اس کے دل کو اطمینان نہیں ہے تو تخت و تاج اس کے کس کام کا؟ ایک آدمی دن رات دولت میں کھیلتا ہے، اس کے دل کو اطمینان نہیں ہے تو کس کام کا؟ ایک آدمی شاذور ہے، ہر طرح کے سامان اس کے پاس ہیں، گھر میں صوفے سیٹ اور یہ اور وہ اور ٹی وی اور یہ سب کچھ، لیکن اس کے دل کو سکون نہیں ہے تو کس کام کا؟ اصل چیز تو دل کا سکون، دل کا اطمینان، اور دل کا اطمینان ان چیزوں میں نہیں۔ دل کا اطمینان اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اسی لیے ایک واقعہ آتا ہے، پہلے بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، لیکن کچھ دوست نئے ہیں تو شاید ان کے بھی کانوں میں بات پڑ جائے کہ دوپہر کا وقت تھا تو ایک شخص ایک شہر کے دروازے پر آیا تو دروازہ بند تھا، تو دربان سے پوچھا کہ دروازہ کیوں بند ہے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے، اس لیے دروازہ اس نے حکم دیا دروازے کو بند کر دو، باز باہر نہیں اڑ جائے۔ بے شک۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا بادشاہ تو بے وقوف ہے، اس کو اتنی عقل نہیں کہ باز جو ہیں وہ دروازوں میں سے نہیں نکلا کرتے، وہ تو فضاؤں میں اڑتے ہیں، اس کو اتنی بھی عقل نہیں ہے۔ تو دربان نے کہا کہ ہم کو تو ایسا ہی حکم ہے، ہم کو تو حکم کی پابندی کرنا ہے۔ اس اللہ کے بندے نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے اللہ پاک، کہ آپ نے حکومت بھی ایک ایسے بے وقوف آدمی کو دے دی ہے جس کو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ بعض کوئی دروازوں میں سے نکلا کرتے ہیں، وہ تو فضاؤں میں اڑتے ہیں، اور اس نے دن کے وقت دروازوں کو بند کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ آپ نے ایسے بے وقوف آدمی کو تو تاج دیا، تخت دیا، حکومت دی، مال خزانے دیے، فوج و سپاہ دی، ہر طرح کا عیش و آرام دیا، اور اس کو اتنی بھی عقل نہیں ہے۔ اور ایک ہم لوگ ہیں، یہ بندہ ہے کہ ہر دم ہر وقت آپ کی عبادت میں ہے، آپ کے ذکر میں ہے، آپ کی اطاعت میں ہے، اور میرے پاؤں میں جوتی بھی سلامت نہیں، کپڑے بھی پھٹے ہوئے، تنگ دستی کا یہ عالم ہے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں، جوتی بھی پھٹی ہوئی ہے، اور کبھی روٹی مل گئی کبھی نہ ملی۔ اور میرا یہ عالم ہے جو ہر وقت آپ کی عبادت میں اور اطاعت میں رہتا ہے، آپ کے ذکر میں رہتا ہے۔ اور وہ شخص جس کو اتنی بھی عقل نہیں ہے تو اس کو آپ نے تخت پر بٹھا رکھا۔ تو اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی باتیں عجیب ہوتی ہیں، ہم جیسے تو نہیں ہوتے، ان کا تو خاص تعلق ہوتا ہے، خاص قرب ہوتا ہے۔ جیسے میں کراچی گیا تو ایک اللہ کے بندے تھے، کچھ نہیں پڑھے ہوئے تھے، قرآن شریف پڑھا ہوا تھا، قرآن شریف بچوں کو پڑھاتے تھے بس، اور اللہ تعالیٰ سے ایسے باتیں کرتے تھے جیسے ہم آپ کرتے ہیں۔ جب کوئی معاملہ ہوتا تھا تو رات کو اللہ پاک سے سوال کر لیا کہ اللہ پاک یہ میری حاجت ہے، یہ میرا معاملہ ہے، اور سو گیا اور جواب مل گیا۔ تو ان کی اپنے رب کے ساتھ تعلق کی یہ کیفیت ہے۔ اور ایسے بندوں کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود اللہ تعالیٰ ان کی بلا واسطہ تربیت فرماتے ہیں اور بلا واسطہ ہدایت کے سامان ان کے لیے فراہم کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک دن خیال کیا کہ مولانا اشرف تھانوی اس وقت بڑے بزرگ سنے جاتے ہیں اور بہت لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، علماء جاتے ہیں، تو میں بھی ان کے پاس جاؤں، کچھ سیکھوں، کچھ ہدایت حاصل کروں۔
تو خواب میں فرمایا کہ صوفی ہادی ہم ہیں کہ اشرف علی ہے؟ اشرف علی ہادی نہیں ہے، ہم ہادی ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے، جس کو چاہیں ہدایت دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، ہدایت ان کے ہاتھ میں ہے، جن کو چاہیں دیں، جن کو چاہیں نہ دیں۔ تو فرمایا تجھ کو حاجی اشرف علی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے لیے کافی ہیں۔ تو ایسے بندوں کا تعلق بعض بندوں کا اپنے رب کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، ان کو پھر کسی کے پاس جانے کی بلا واسطہ ان کی تربیت ہوتی ہے، جیسے انبیاء کی بلا واسطہ تربیت ہوتی ہے نا، اسی طرح خاص خاص بندوں کی اس سنت کے تحت بلا واسطہ تربیت ہوتی ہے، وہ خاص بندے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ پاک، آپ نے تو حکومت ایک ایسے آدمی کو دے رکھی ہے اور میرا یہ حال ہے۔ تو بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ سودا کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم اس بات پر راضی ہو، تمہیں یہ حالت پسند نہیں ہے، یہ تنگ دستی کی اور یہ غربت کی اور یہ مسکینی کی، تو سودا کر لو، ہمارے لیے کیا مشکل ہے، ہم ابھی تم کو تخت پر بٹھا دیتے ہیں، وہ سب کچھ اس کو تم کو دے دیتے ہیں اور اس کو تمہاری جگہ لا کھڑا کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، تخت بھی تمہیں دیں گے، تخت و تاج، مال و دولت، حکومت و سپاہ، ملک، سب کچھ تمہیں دیں گے، لیکن ساتھ یہ بیوقوفی بھی تمہیں دیں گے، جس پر تم نے نکتہ چینی کی ہے، اعتراض کیا ہے، یہ بیوقوفی بھی تم کو دیں گے، اور اس کو یہ ساری مسکینی، جیسی تم نے ہمارے سامنے شکایت کی ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں اور وہ کرتا ہوں اور میری مسکینی کا یہ حال ہے، تو ہم یہ مسکینی اس کو دے دیں گے، اور جو اپنی عشق اور محبت کی لذت تمہارے دل میں رکھی ہے اور قرب کا نور جو تمہارے دل میں ڈالا ہے، اور اپنی اطاعت کی جو نعمت تم نے دے رکھی ہے، یہ اس کو دے دیں گے۔ اب دیکھیے، ایک طرف تو سراسر مسکینی ہے، روٹی بھی کبھی مل گئی، کبھی نہ ملی، کبھی آدھی ملی، کبھی پوری ملی، کبھی دال چٹنی سے ملی، اور کپڑے بھی پھٹے پرانے سادہ، اور جوتی بھی ایسی، اور کوئی رہنے کو بھی جھونپڑی، کوئی خاص ایسے نہیں، اور اس کے عوض میں اس کو وہ تاج تخت مل رہا ہے، مال خزانے مل رہے ہیں، حکومت مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے۔ اب یہ خطاب ہوا تو فوراً سجدے میں سر رکھ دیا کہ اللہ پاک، یہ سودا تو میں کبھی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں بھائی؟ ابھی تو تم یہ گلہ شکایت کر رہے تھے اور ابھی یہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تمہیں تاج دے رہے ہیں، تخت دے رہے ہیں، مال و خزانے دے رہے ہیں، دولت و حکومت دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، اور پھر تو اس نے عرض کیا کہ اے اللہ پاک، یہ جو مال و خزانے ہیں، یہ جو دولت ہے، یہ جو تخت و تاج ہے، یہ زمین کے اوپر اور چند دن کے لیے۔ جب یہ شخص زمین کے نیچے جائے گا تو نہ تاج اس کے ساتھ جائے گا، نہ تخت اس کے ساتھ جائے گا، نہ مال و خزانے اس کے ساتھ جائیں گے، نہ فوج و سپاہ اس کے ساتھ جائے گی، نہ حکومت کا اقتدار اختیار اس کے ساتھ جائے گا، یہ تو سب یہی چھوڑ جائے گا، اور ان سب باتوں کا حساب اس کے ساتھ جائے گا، ان سب باتوں کا حساب اس کے ساتھ جائے گا۔ یہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی اور حساب ساتھ چلا جائے گا قبر میں نیچے زمین۔ اب پھر حساب، اللہ پاک حساب لینے والے اور بندہ حساب دینے والا، بتائیے کیسے پورا ہو سکتا ہے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال فرمائے 1 سال ہو گیا. خواب میں کسی نے دیکھا تو پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے تھے. تو پوچھا کہ مجھے کتنا وقت ہو گیا دنیا سے آئے ہوئے؟ کہا 1 سال کا عرصہ ہو گیا. کہا ابھی حساب کتاب سے فارغ ہوا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو عمر بچ نہ سکتا. حساب لینے والی رب کی ذات، اور یہ تاج و تخت کا، حکومت کا، یہ سارا حساب لے کے یہ زمین میں جائے گا. اور مجھے جو آپ نے دولت دے رکھی ہے، اپنی عشق والی، اپنی محبت والی، اپنے ذکر والی، اپنی اطاعت والی، اپنے قرب کے نور والی، یہ سب دولتیں جو ہیں باطنی یہ جو دے رکھی ہیں، یہ تو میں ان دولتوں کو ساتھ لے کے قبر میں جاؤں گا، اور ان کی برکت سے قبر میری روشن و پرنور ہو جائے گی، قبر میری کشادہ ہو جائے گی، جنت کی کھڑکی اس قبر میں کھل جائے گی، فرش اس قبر میں ان کی برکت سے بچھ جائیں گے. اور ان کی برکت سے جب میں حشر کے میدان میں اٹھوں گا تو میرے نور ہوگا، سواریاں ہوں گی جن پر میں سوار ہو کر جنت میں پہنچ جاؤں گا. حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں مفردون آگے بڑھ گئے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مفردون کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کا والہانہ ذکر کرنے والے، والہانہ ذکر کرنے والے. 1 تسبیح 2 تسبیح نہیں، 3 4 تسبیح نہیں، والہانہ ذکر کرنے والے، یعنی ہر وقت کسی کام میں لگے رہنے والے. اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، اور وہ تیز رفتار سواریوں پر سب سے آگے بڑھ گئے. تو فرمایا میں ان اعمال کو لے کر حشر کے میدان میں اٹھوں گا اور سواریوں سے سب سے آگے نکل جاؤں گا، اور ان کی برکت سے میرا نامہ اعمال بھاری ہوگا، وزنی ہوگا، اور پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جاؤں گا، اور جنت میں آپ کے قرب کے رضا کے مقامات اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤں گا. اب بتائیے ایسی دولتیں جو لازوال ہیں، ان کو ان کا سودا میں کیسے ان فانی جن کا پر حساب ہی حساب ہے کیسے کر سکتے؟ یہ فہم کھلتا ہے، یہ فہم کھلتا ہے، یہ سمجھ کھلتی ہے جب آدمی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات. وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اٹھے لیٹے، اور فکر کو بعد میں لائیں، پہلے ذکر کو لائیں بعد میں فکر کو لائیں، کہ ذکر آئے گا قلب پر صفائی ہوگی تو فکر صحیح ہوگا. ذکر آئے گا، ذکر سے قلب پر سے غفلت کے پردے اٹھیں گے، حجابات اٹھیں گے، ظلمت دور ہوگی، تو پھر فکر صحیح پیدا ہوگا. اور آپ آج دیکھو جن کے دلوں میں ذکر کا نور نہیں ہے، وہ رات دن دنیا کی پریشانی ہے، ان کی سوچ بھی غلط، رات دن بیٹھیں گے تو دنیا کے بارے میں سوچیں گے. کبھی اللہ کے قرب کے بارے میں بات نہیں، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری کے بارے میں بات نہیں، کبھی آخرت کے بارے میں بات نہیں. دن رات پریشانی، یہ پریشانی وہ پریشانی ہے، یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا. مسائل کے ڈھیروں کے ڈھیر ان کے سامنے لگے رہتے ہیں اور وہ حل نہیں کر پاتے. حل کیسے کر پائیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ تو آزمائش کا مقام ہے، یہاں تو آزمائش ہوگی. کھیتیوں میں نقصان ہوگا، مالوں میں بھی نقصان ہوگا، جانوں میں بھی نقصان ہوگا، کچھ نقصان دے کے آزمائش ہوگی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ. اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ کہتے ہیں کہ یہ اِنَّا لِلَّهِ، ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ لوگ ہیں جن کے لیے خوشخبری ہے، جن کے لیے بشارت ہے، جو ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر. تو یہ قلوب کی نورانیت ذکر الہی سے پیدا ہے، اس لیے ذکر کو پہلے لائے ہیں کہ ذکر ہوگا تو قلوب میں نورانیت آئے گی،
جو گناہوں کی ظلمت ہے، جیسے ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ گناہ تو ہے ہی سیاہی، اگر اس کو احساس ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی اور اس گناہ کی تلافی کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں رحمت کے پانی سے، وہ گناہ سے وہ دھل جاتا ہے، قلب پہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کو احساس نہ ہوا تو پھر ایک گناہ کی ظلمت دوسرے گناہ کو کشش کرتی ہے، پھر دو ہو گئے، پھر وہ ظلمت بڑھتی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس سیاہی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اچھائی برائی کا احساس ہی مٹ جاتا ہے۔ ایسا آج کل اکثر یہ حال، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، ایک مقام ایسا آتا ہے پھر کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ برائی کا حکم دیا جاتا ہے اور نیکیوں سے منع کیا جاتا ہے۔ اب عام آپ دیکھتے ہیں بعض جو نوجوان داڑھی رکھ لے ہوئے نا، سنت کی اتباع کر لے، عورتیں کہتی ہیں یہ داڑھی مڈائے تو ہم اپنی لڑکی کا رشتہ دیں گے، یعنی داڑھی مڈانے کا حکم کیا جا رہا ہے کہ داڑھی مڈاؤ، حضور اکرم سے نافرمانی کرو تو پھر ہم اپنی لڑکی کا رشتہ دیں گے۔ گناہوں کا حکم دیا جا رہا ہے، گناہوں کی ترغیب دی جا رہی ہے، گناہوں کی طرف لایا جا رہا ہے اور نیکیوں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ قلبی کیفیت ہو جاتی ہے جب آدمی گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، مال سے نہیں، دولت سے نہیں، وسائل سے نہیں، کسی بات سے اطمینان نہیں، اللہ کے ذکر سے۔ یہ جتنی پریشانی ہیں جب اللہ کا ذکر آتا ہے، دل میں ذکر آتا ہے، دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، کثافت اور ظلمت دور ہوتی ہے، پھر حقیقت اس پر چمکتی ہے۔ جب حقیقت چمکتی ہے پھر جو حق ہے حق نظر آتا ہے، جو باطل ہے باطل نظر آتا ہے، جو برائی ہے برائی نظر آتی ہے، جو اچھائی ہے اچھائی نظر آتی ہے۔ پھر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں یہ مشیتاً ہو رہے ہیں۔ پھر آدمی پر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ پہلے اپنے اعمال پر نگاہ کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ تم کو پہنچتا ہے تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچتا ہے، اور بہت سے تمہارے گناہوں کو تو ہم معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر ہر گناہ پر تمہاری گرفت کریں، ہر نافرمانی پر تمہاری گرفت کریں تو تم ایک سانس بھی نہ دے سکو گے۔ ہم تو درگزر کرتے رہتے ہیں، معاف کرتے رہتے ہیں۔ جو کچھ آدمی کو پہنچتا ہے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچتا ہے، بدعمالیوں پر گرفت نہیں ہوتی، ڈھیل دی جاتی ہے۔ ایک جگہ دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو شخص ہمارے رسول کی مخالفت کرے گا اس بات کے بعد کہ حق اس پر روشن ہو گیا، ہدایت اس پر ظاہر کر ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کا حکم ہے، یہ حکم اس کو پہنچ گئے، ان احکام کے پہنچنے کے بعد، اس ہدایت کے پہنچنے کے بعد پھر وہ ہمارے رسول کی نافرمانی کرے گا، ہمارے رسول کے خلاف چلے گا، وَنُوَلِّهِ نہ مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے رستے کو چھوڑنا، برداروں کے رستے کو چھوڑ کر نافرمانوں کے رستے پر چلے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو ڈھیل دیتے جائیں گے جسے چلتا جائے، احساس ختم ہو جائے گا اس کے جیسے۔ یہی ڈھیل دینا ہے کہ گناہ کا احساس نہیں رہتا، ٹی وی دیکھ رہے ہیں کوئی احساس نہیں ہے، داڑھی مڈا رہے ہیں کوئی احساس نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں کوئی احساس نہیں ہے، غیبت کر رہے ہیں کوئی احساس نہیں ہے، بد نظری کر رہے ہیں کوئی احساس نہیں ہے، رشوت کھا رہے ہیں کوئی احساس نہیں ہے، قتل آج کل کراچی میں کیا ہو رہا ہے، قتل ہو رہے ہیں کوئی احساس نہیں ہے، مال لوٹ رہے ہیں کوئی احساس نہیں ہے، شرابیں پی رہے ہیں کوئی احساس نہیں ہے، ہر برائی کر رہے ہیں احساس نہیں، احساس ختم ہو جائے گا، احساس ختم ہو جاتا ہے، ڈیل دی جا رہی ہے۔
نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اور آخر میں اس کو جہنم میں ڈال دیں گے اور وہ سب سے بڑا۔ ذکر الہی پر بات ہو رہی تھی کہ ذکر الہی اللہ تعالیٰ نے اب اطمینان قلب کو ذکر الہی میں رکھا، مال میں نہیں رکھا، دولت میں نہیں رکھا، تاج و تخت میں نہیں رکھا، سکون کو ذکر، سب مسائل کا حل اللہ کے ذکر میں۔ کیونکہ اطمینان تو جب ہوگا نا جب پریشانی نکل جائیں گے، پریشانی میں اطمینان کیسے ہو؟ ایک آدمی کے دل کو، ایک آدمی میں ذہن میں مختلف پریشانیاں، اس کو اطمینان کیسے ہوگا؟ وہ پریشانیاں ختم ہوں گی تو اطمینان ہوگا نا، کہ نہیں؟ پریشانیاں ختم ہوں گی تو اطمینان ہوگا، اور پریشانیوں کو ختم کرنے والا اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص نسبت اور ایک خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس نور کی برکت سے، اس نورانیت کی برکت سے وہ یقین کے ساتھ اس کا دل یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مشیتاً میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ پہلے اپنے اعمال کی طرف نگاہ کرتا ہے، اگر اعمال میں اس سے کوئی غلطی ہوگی، مثلا کوئی گناہ ہو گیا، کوئی جھوٹ بولا، کوئی بد نظری کی، کوئی اور غلط کام کیا، تو اس کی تلافی کرتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے۔ اور اس کے اگر پھر غور کرنے سے بھی اس کو معلوم نہ ہوا کہ نہیں کوئی ایسی بات تو مجھ سے سرزد نہیں ہوئی، تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مشیتاً میرے ساتھ ہو رہا ہے اور اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے، اس میں میرے لیے خیر ہی خیر ہے۔ یہ یقین کے ساتھ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اگر میں بیمار ہوں تو اس میں میرے لیے خیر ہے، اگر میں مفلس ہوں تو اس میں میرے لیے خیر ہے، اگر میں تندرست ہوں تو اس میں میرے لیے خیر ہے، اگر میں دولت مند ہوں تو اس لیے میرے میں خیر ہے، اور اگر میں محکوم ہوں تو اس میں میرے لیے خیر ہے، اگر میں حاکم ہوں تو اس میں میرے لیے خیر ہے، ہر حالت میں میرے لیے خیر۔ کیوں؟ کہ ذکر الہی کی برکت سے، اس خاص نسبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور یہ یقین کے ساتھ سمجھ لیتا ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ کو میرے ساتھ محبت ہے اتنی تو کسی کو بھی نہیں مخلوق میں۔ ماں کی محبت تو انہوں نے پیدا کی ہے، ماں کے دل میں تو محبت انہوں نے ڈالی ہے، باپ کے دل میں شفقت انہوں نے ڈالی ہے، اولاد کی محبت، میاں بیوی کے تعلقات، یہ سارے جتنی محبتیں اور شفقتوں کا اظہار ہے سب انہی کی طرف سے۔ تو جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ عین حکمت الہی ہے، میرے لیے اس میں خیر ہے۔ اگر میری عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی تو میری عقل کا قصور ہے۔ ہم تو حکومت کے کاموں کو نہیں سمجھتے کہ یہ فوج پنجاب بھیج رہے ہیں، کیوں بھیج رہے ہیں، یہ کوئٹہ بھیج رہے ہیں، کیوں بھیج رہے ہیں، یہ کام کیوں کر۔ ہم تو یہ دنیاوی معاملات کو نہیں سمجھتے تو خدائی معاملات کو کیسے سمجھیں گے؟ تو جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ عین اس میں میرے لیے حکمت ہے، اور جب یہ بات یقین کے ساتھ دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر دل کو ایک اطمینان ہو جاتا ہے۔ وہ بیمار ہے تو اس کے دل کو سکون ہے، وہ تندرست ہے تو اس کے دل کو سکون ہے، وہ دولت مند ہے تو اس کے دل کو سکون ہے، وہ مخلص ہے تو اس کے دل کو سکون ہے۔ اور یہ واقعہ ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ظاہر بات، کسی کو اتنی تکلیف ہوئی ہے جتنی ایوب علیہ السلام نے اٹھائی۔ جسم میں کیڑے پڑ گئے، باہر سے نکال دیا، بستی سے باہر ڈال دیا، اور جب صحت تندرستی ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کا یہ حال اچھا ہے یا وہ حال اچھا تھا؟ جب لوگ آپ سے نفرت کرتے تھے، کوئی آپ کے پاس آتا نہیں تھا، بدن سے بدبو آ رہی تھی، بدن میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، گندگی اس کے ڈھیر پر، پورا کرکٹ ڈھیر پر پڑے ہوئے تھے، کوئی آپ کو پوچھتے، کوئی آپ کے پاس نہیں آتا تھا، اور اب تو وہی مال و دولت اور وہی صحت و تندرستی اور اس سے پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا، اب حالت اچھی ہے کہ وہ حالت اچھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل وہ حالت میری اچھی ہے، وہ ابتلا والی حالت میری اچھی ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے اچھی تھی؟ کہ اس طرح اچھی تھی کہ اس وقت ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خطاب ہوتا تھا کہ ایوب تمہارا کیا حال ہے، ایوب تمہارا کیا حال ہے۔ بارگاہ الہی سے جب یہ خطاب ہوتا تھا، یہ آواز ندا میرے کان میں پڑتی تھی، اس کی لذت کو میں ہی جانتا ہوں، دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ اور تمام ترقیوں کو، تمام تکلیفوں کو یہ لذت اس آواز کی ختم کر دیتی تھی۔ اب جب سے تندرستی ہوگی وہ بات ہے۔ تو یہ کیفیت ذکر الہی کی برکت سے جب قلب میں راسخ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی پریشانی نہیں رہتی، کوئی تکلیف نہیں رہتی۔ وہ تکلیف بیماری میں بھی خوش ہے، تندرستی میں بھی خوش ہے، ہر حال میں خوش ہے۔ اور یہ سمجھ سوائے ذکر الہی سے جب تک قلب میں صفائی نہ آئے، نورانی رہے، یہ سمجھ آ ہی نہیں سکتی، سمجھ نہیں آ سکتی۔ بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو دیکھو، بڑے بڑے سمجھداروں کو، عقل مندوں کو دیکھو، ان کی بات یہ سمجھ میں آتی نہیں کہ یہ کیسے ہوتا۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، ایک ہوتے ہیں طبی، ایک ہوتا ہے عقلی۔ ایک طبی رنج ہوتا ہے، طبی تکلیف ہوتی ہے، عقلی ہوتی ہے۔ ایک طبی پریشانی ہوتی ہے، عقلی پریشانی ہوتی ہے۔ تو طبی پریشانی تو وہ ہوتی ہے، مثلا جسم کو زخم لگا تو زبان سے ہائے نکلے گا، لیکن وہ ہائے اور اس شخص کی ہائے میں جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے بہت بڑا فرق ہے۔ وہ بھی ہائے کہے گا اور وہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے وہ بھی ہائے کہے گا، دونوں کی ہائے کہنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس کے ہائے کہنے میں سراسر پریشانی ہے اور اس کی ہائے کہنے میں دل کو سکون اور اطمینان ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مجھے تکلیف آئی ہے یہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے اور اس میں میرے لیے بے شمار اجر و ثواب ہے۔ جیسے ایک بزرگ گدھے پر جا رہے تھے تو گدھے پر سے گر گئے تو ٹانگ میں چوٹ آ گئی سخت، تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ اب بتائیے، چوٹ آ گئی ہے بڑی سخت اور فرمایا زبان سے نکلا الحمدللہ۔ تو ساتھی جو تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ الحمدللہ کا کون سا مقام ہے؟ یہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اذا اصاب مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ نے کہا الحمدللہ۔ فرمایا میں نے یہ الحمدللہ کئی باتوں کی وجہ سے کہا، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ جو نور اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال رکھا ہے اس نور کی برکت سے یہ کلمہ میری زبان سے نکلا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا، اپنے قرب کا نور میرے قلب میں ڈال رکھا ہے، جس نور سے میرے قلب کو منور کر رکھا ہے، اس نور کی برکت سے یہ کلمہ میری زبان سے نکلا۔ اس سے فہم پیدا ہوا، سمجھ پیدا ہوا۔ میں نے اس لیے الحمدللہ کہا کہ میں نے اپنے نفس کو مخاطب کیا کہ تو اس لائق تھا کہ تیری گردن توڑ دی جاتی، یہ تو شکر کر کے تھوڑی سی تکلیف پر تیرے گناہوں کو معاف کر دیا گیا۔ تیرے تو گناہ ایسے تھے، تو ایسا گندا آدمی تھا، تو ایسا نافرمان تھا کہ تیری تو گردن توڑ دی جاتی، لیکن تو شکر کر کے تھوڑی سی تکلیف پر تجھے ٹال دیا گیا۔ اس پر الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے۔ پھر اس بات پر میں نے الحمدللہ کہا کہ جو چیز مقدر میں تھی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفس الا فی کتاب من قبل ان نبرہا ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ جو کچھ تمہارے نفسوں میں یا جہان میں وارد ہوتا ہے وہ ہم لکھ چکے ہیں کتاب میں وارد کرنے سے پہلے، وہ تو وارد ہونا ہے۔ یہ تم کو اس لیے سمجھا دیا ہے کہ جب تمہیں کوئی خوشی پہنچے، کوئی نعمت پہنچے تو اس پر اترانا مت کہ یہ میرے کمال کی وجہ سے، میری کمائی کی وجہ سے، میری ریاضت کی وجہ سے، میری تقوی کی وجہ سے، میرے عبادت اور ریاضت کی وجہ سے یہ نعمت مجھے ملی ہے۔ نہیں، اس لیے نہیں ملی ہے، بلکہ وہ ہم نے تیرے مقدر میں تیرے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی تھی۔ فخر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، اترانا نہیں، شکر کے لیے، شکر کے جذبے سے سر جھکا دینا
جیسے ہمارے حبیب نے سر جھکایا جب پتہ مکہ پر جا رہے تھے، ایسے تو بھی اپنا سر جب کوئی نعمت پہنچے تو سر اپنا جھکا دینا کہ اللہ پاک بندہ تو اس لائق نہیں تھا، یہ آپ کا احسان ہے۔ اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو پریشان نہ ہونا، سمجھ لینا کہ یہ میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، اس میں میرے لیے اجر و ثواب ہوگا۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ تکلیف وارد ہونی تھی، وہ ہو گئی، اب دوبارہ تو نہیں آئے گی۔ ایک دفعہ وارد ہو گئی جو چیز، وہ وارد ہو گئی، اب دوبارہ نہیں آئے گی۔ اس نعمت پر بھی شکر کیا، اور پھر تیسرے اس نعمت پر شکر کیا کہ جو تکلیف بندے کو پہنچتی ہے وہ اس کا اجر و ثواب کی نیت سے اگر وہ صبر کرے تو اس کا اجر بے حساب ہے، کہ صابرین کے لیے بے حساب اجر۔ معاشرے کے میدان میں آواز لگائی جائے گی کہ اے وہ لوگوں کھڑے ہو جاؤ جن کا اللہ نے قرض دینا ہے، اندازہ کیجیے، اے وہ لوگوں کھڑے ہو جاؤ جن کا اللہ نے قرض دینا ہے۔ تو کوئی نہیں کھڑا ہوگا، کوئی نہیں بولے گا کہ اللہ پاک تو خود سب کو دینے والے ہیں، اللہ کا قرض کس نے دینا؟ تو پھر اب فرشتہ آواز دے گا کہ اے وہ لوگ کھڑے ہو جاؤ جن پر دنیا میں مصائب نازل ہوئے، تکالیف نازل ہوئی، پریشانیاں آئیں، اور انہوں نے اس وقت کے صبر کو سامنے رکھ کر، اس وقت کے اجر کو سامنے رکھ کر صبر کیا۔ جب صبر کیا تو پھر تو بہت سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلائیں گے۔ کتنا قرب، کتنی رحمت ہے جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائیں کہ تم آؤ آج تمہیں اس کا اجر و ثواب دیا جائے۔ تو فرمائیں گے قریب بلا کر کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے دنیا میں تم پر تکالیف مصائب نہیں بھیجے تھے، بلکہ اس لیے بھیجے تھے کہ آج ان کا اجر و ثواب تمہیں دیا جائے۔ چنانچہ اجر و ثواب ان کی طرف ان کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ آتا ہے کہ اجر و ثواب ان کی طرف بہا دیا جائے گا۔ اجر و ثواب جیسے دریا کو پانی سیلاب بہا دیا جاتا ہے نا، ایسے اجر و ثواب بہا دیا جائے گا، اور حکم ہوگا کہ بے حساب جنت میں جاؤ، اور ان لوگوں کو بھی ساتھ لے جاؤ جنہوں نے ان مصائب کے وقت میں تمہاری کسی قسم کی کوئی اعانت مدد تک کی۔ اس انعام کو دیکھ کر پھر وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں عیش و عشرت سے وقت گزارا ہے، جو کہتے ہیں یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ پریشانی وہ پریشانی، ہر وقت شکوہ شکایت زبان پہ، وہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال کینچوں سے کاٹی جاتی اور آج ہم کو بھی اجر و ثواب ملتا۔ ایک بزرگ سے کسی نے بہت پریشانیوں کا سوال کیا کہ حضرت یہ پریشانی ہے، کاروبار نہیں چلتا، یہ ہے وہ ہے، ایسے ہے ویسے ہے، بہت سی پریشانی۔ آپ سنتے رہے۔ جب وہ سب کہہ چکا تو آپ نے فرمایا کوئی اور پریشانی تو نہیں ہے؟ کہ جی وہ جو کچھ میری پریشانیاں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو فرمایا کہ بھائی دراصل یہ بات ہے، یہ پریشانیاں اس لیے آتی ہیں، اس لیے آئی ہیں کہ تم چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ میری مرضی کے مطابق کام کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں، دونوں کی مرضیاں ٹکرا جاتی ہیں۔ تیری مرضی کچھ اور ہے، اللہ کی مرضی کچھ اور ہے، جب دو مرضیاں ٹکرائیں گی تو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ میری مرضی کے مطابق چلے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندہ میری مرضی کے مطابق چلے، تو دو مرضیاں ٹکرا گئی نا، تو ٹکراؤ سے تو پریشانی ہوتی ہے۔ اب مجھے یہ بتا کہ تو زیادہ حقدار ہے کہ تیری مرضی چلے، یا اللہ پاک زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی مرضی چلے؟ بندہ ہونے کی حیثیت میں زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تیری مرضی چلے، یا اللہ تعالیٰ خالق کائنات مالک الملک رب ہونے کی حیثیت سے اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کی مرضی چلے تجھ پر؟ کہنے لگا جی اللہ کی مرضی چلنی چاہیے۔ تو فرمایا پھر اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دے۔ جب تو اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دے گا نا، ان کی مرضی تیری مرضی ہو جائے گی، تیری پریشانی ختم ہو جائے گی۔
تجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، وہ نور تیرے دل میں پڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ وہ نور تیرے دل میں ڈال دیں گے جو جس کے نہ ہونے کی وجہ سے تو پریشان ہو رہا ہے۔ جب تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کو قبول کر لے گا شرح صدر کے ساتھ، اس بات کو سمجھ کے کہ میں بندہ ہوں، وہ میرے مالک ہیں، جو کچھ ان کی طرف سے آ رہا ہے وہ محبت کے تحت آ رہا ہے، شفقت کے تحت آ رہا ہے۔ جب ماں اپنے بچے کی تکلیف کو نہیں دے سکتی تو وہ کیسے اپنی بندے کی تکلیف کو دیکھ سکتے ہیں؟ اور یہ جو آ رہی ہے یہ کسی حکمت اور مصلحت کے تحت آ رہی ہے، اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ جب یہ نور تیرے قلب میں پڑ جائے گا اس صبر کی برکت سے، تو پھر تیرے دل کی پریشانیاں ساری ختم ہو جائیں گی، اور جب تک یہ نور قلب میں نہیں پڑے گا کبھی پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی۔ ایک ختم ہوگی دوسرا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، وہ ختم ہوگا دوسرا کھڑا ہو جائے گا، وہ مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا دوسرا کھڑا ہو جائے گا، مسائل پر مسائل چلتے رہیں گے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے ہی مسائل کا مجموعہ۔ دیکھ لو ہر روز نئے مسائل۔ جب تیرا دل اس پر اطمینان قرار پکڑ جائے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اور اس میں میرے لیے بہتری ہے، میرے لیے اجر و ثواب ہے، وہ میرے مالک ہیں، میں ان کا بندہ ہوں، مجھے اپنا سر ان کی رضا کے سامنے جھکا دینا چاہیے، تو بس ساری پریشانی کو خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ چیز پہلا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان، سکون اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ ذکر الہی سے یہ نور قلب میں پڑتا ہے، بغیر ذکر سے یہ نور قلب میں نہیں آتا۔ بغیر ذکر کے تو ظلمت ہے، اور ظلم میں پریشانی، اندھیرے میں پریشانی نہیں ہوتی۔ آدمی آپ باہر جاؤ، چاروں طرف اندھیرا ہو اور رستہ آپ کو معلوم نہ ہو تو کتنی پریشانی ہوگی، ٹھوکر پر ٹھوکر کھائیں گے نا، نہیں کھائیں گے ٹھوکر پر ٹھوکر، رستہ آپ کو معلوم نہیں، چاروں طرف اندھیر ہے تو ٹھوکر پر ٹھوکر کھائیں گے اور پریشانی پر پریشانی اٹھائیں گے۔ لیکن جب دن چڑھ جائے گا یا روشنی آ جائے گی تو پھر آپ کو راستہ صاف نظر آ جائے گا، آپ سنبھال کے قدم رکھیں گے، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جب تک قلب میں اللہ کے ذکر کا نور نہیں آتا یہ پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ اب ذکر کے دو درجے، ایک تو یہ ذکر معروف جو ہم کرتے ہیں، ایک تو یہ، اور ایک ذکر کا مفہوم یہ ہے کل مطیع فہو ذاکر۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو تابعدار ہے، فرما بردار ہے، وہ ذاکر ہے۔ جو فرما بردار ہے وہ ذاکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کا فرما بردار ہے، جس بات کا جس وقت جس طرح حکم دیا گیا اس کو اسی طرح کرتا ہے، جس بات کا جس وقت جس طرح حکم دیا گیا اس کو اسی طرح کر رہا ہے، پورا کر رہا ہے۔ دنیا کے ہر معاملے میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، پہننے میں، لینے دینے میں، تعلقات میں، حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں، پڑوسیوں کے تعلقات میں، جو معاملہ عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق اس لیے حدیث پاک میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ دل ایک ایسا مقام ہے آدمی کے وجود میں، فرمایا وہ صحیح ہو جاوے تو سارا بدن صحیح ہو جاتا ہے، یعنی اعمال سارے بدن سے ہوتے ہیں، کچھ ہاتھ سے ہوتے ہیں، کچھ پاؤں سے ہوتے ہیں، آنکھ سے ہوتے ہیں، زبان سے ہوتے ہیں، کان سے ہوتے ہیں، دماغ سے ہوتے ہیں، یہ اعضاء ہیں، اور دل ان کا سب بادشاہ ہے۔ دل صحیح ہے تو آنکھ بھی صحیح ہے، دل خراب ہے تو آنکھ بھی خراب ہے، دل صحیح ہے تو زبان بھی خراب ہے تو زبان بھی خراب ہے، یعنی زبان وہ بات کہے گی جو جس بات کہنے کی اس کو اجازت نہیں، آنکھ وہ جگہ دیکھے گی جس جگہ پڑھنے کی دیکھنے کی اس کو اجازت نہیں، کان وہ بات سنیں گے جس بات کے سننے کی اس کو اجازت نہیں، ہاتھ وہ کام کریں گے جس کام کے کرنے کی اس کو اجازت نہیں، پاؤں وہاں چل کے جائیں گے جہاں جانے کی اس کو اجازت نہیں۔ اور جب دل میں نور آ جائے گا
تو یہ سب آزاد نہیں. اسی لیے مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بادشاہ وقت جو ہے وہ دل کی مانند ہے رعایا میں. وقت کا بادشاہ، وقت کا حاکم دل کی مانند ہے کہ وہ صحیح ہو جائے تو سب رعایا صحیح ہے، وہ خراب ہو جائے سب رعایا خراب. اور یہ تو دن رات ہمارے مشاہدے کی بات ہے. تو ایک تو یہ اس ذکر کے درجے تک پہنچنے کے لیے کہ آدمی ہمہ وقت مطیع اور فرما بردار ہو جائے، آدمی کی اللہ تعالیٰ کی مرضی کا پابند ہو جائے، اس کے لیے اس کو یہ ذکر کرنا ضروری ہے، از حد ضروری ہے. اور یہ ذکر ایک ہے تحقیقی اور ایک ہے تقلیدی. تقلیدی ذکر تو یہ ہے کہ کتابوں سے پڑھا کہ سبحان اللہ و بحمدہ کے یہ فضائل ہیں، تیسرے کلمے کے یہ فضائل ہیں، درود شریف کے یہ فضائل ہیں، لا الہ الا اللہ کے یہ فضائل ہیں، یہ کرو، اس سے یہ پڑھنا شروع کر دیا ثواب ہوگا اس کو. ذکر تحقیقی اس کو کہتے ہیں کہ کسی ایسے آدمی سے ذکر اخذ کیا جائے جس کے قلب کو اس ذکر کے نور نے روشن کر دیا ہو، جس کو بالواسطہ جس کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب ایسے شخص سے وہ ذکر اخذ کرے گا تو یہ ایک تعلق بن جائے گا کہ وہ جیسے بٹن آن کر دیا اور پاور ہاؤس سے فوراً کرنٹ آ گئی اور بلب روشن ہو گئے، پنکھا چلنا شروع ہو گیا. اسی طرح جب اس بتائے ہوئے طریقے پر ذکر کرے گا تو پھر یہ تعلق بالواسطہ سیدھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور حضور اکرم ذات اقدس سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. امت کو جو کچھ بھی تقسیم ہوتا ہے، جو کچھ بھی ملتا ہے، وہ اپنے نبی کے واسطے سے ملتا ہے. اسی لیے حضور اکرم نے فرمایا اللہ موتی وانا قاسم، اللہ عطا فرمانے والے ہیں، دینے والے ہیں، میں بانٹنے والا ہوں. امت کو جو چیز ملتی ہے وہ پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کا جو بھی امت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے یہ فلاں چیز فلاں کو آپ تسلیم کرتے ہیں. تو یہ واسطہ قائم ہو جاتا ہے، اور یہ ایسا واسطہ ہے کہ جو پھر قائم ہو جائے تو ٹوٹتا نہیں اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. تو اس واسطے کو، اس نور کو پیدا کرنے کے لیے یہ ذکر حضرت ضروری ہے. تو اب ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے، ذکر قلبی. سب دوست 3 دفعہ استغفار پڑھیں، 10 دفعہ درود شریف پڑھیں، 4 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں.